بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چک شہزاد میں مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کے دینی ادارے میں آئے ہیں۔ یہ پاکستان شریعت کونسل کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں اور یہاں پر بہت سارا دینی کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے تفسیر میں ایم فل کی ہے اور درس نظامی ماشاءاللہ کیا ہوا ہے۔ یہاں بہت سارے فلاحی کام، اس کے علاوہ جو ہے یہ دینی شعبے بہت سارے مساجد کے، مدارس کے، اس کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خدمات ہیں ان کی۔ جی حضرت، آپ کے مدرسے میں کتنے طلبہ ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو حافظ ارمان چوہان صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ حیدرآباد سے تو دور سے سفر کر کے ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب آپ فرمائے۔ کی محبتوں کا شکریہ حضرت، آپ نے جزاکم محبت دی۔ اللہ۔ آپ کی مختلف دینی سرگرمیاں اور سماجی سرگرمیاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور دلی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے یہاں جو ادارہ ہے، اس میں کوئی 450 کے قریب طلباء جو رہائشی یہاں پر ہیں، وہ یہاں زیر تعلیم ہیں۔ اس چک شہزاد کے علاقے میں 4 ہمارے مدارس ہیں اور 10 کے قریب مساجد کا نیٹ ورک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں مختلف شعبہ جات ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام اور مدارس کے لوگوں کے لیے کوئی نئے سے نئے کورسز، جس سے ان کو عملی طور پر زندگی میں فائدہ ہو۔ ابھی ہمارے یہاں ایک ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں پورے پاکستان سے 100 کے قریب علماء اور فضلاء جو یہاں موقع پہ موجود ہیں، اور 1000 علماء، فضلاء اور فاضلات وہ آن لائن اس کورس میں شریک ہیں۔ اس میں ان کو لیڈرشپ کے حوالے سے اور عملی طور پر کس طرح دعوتی کام کرنا ہے، اس کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، اور مختلف اہل فن اور اہل علم آ کر ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہمارا یہاں پہ ان دنوں جو مدارس کی چھٹیاں ہیں، اس میں یہ کورس ہو رہا ہے کہ مدارس کے طلباء کو میڈیا کی تربیت اور ٹریننگ، ماشاءاللہ، کہ مین اسٹریم میڈیا میں وہ کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کس انداز میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ 2 بڑے کورسز اس وقت ہمارے ہاں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حفظ قرآن کریم ہے اور درس نظامی کا سلسلہ ہے، علماء کرام کے لیے تخصص کا حفظ میں سلسلہ ہے۔ حضرت کیا آپ کی خصوصیات ہیں؟ جی، حفظ قرآن کریم میں ہماری انفرادیت یہ ہے کہ ہم بچوں کو ترجمہ قرآن کریم کے ساتھ حفظ کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارے ہاں جو بچہ قرآن کریم کا حافظ ہوگا، وہ ساتھ ساتھ پورے قرآن کا ترجمہ بھی جانتا ہوگا، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے، آخر سے وہ حفظ قرآن کریم شروع کرتا ہے اور ابتدا سے اس کا ترجمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ترجمہ ابتداً تو ہم تقریباً وہ رٹا ہی لگاتے ہیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے ان آیات کی تفہیم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ مثلا اولئک آ گیا تو استاد بتاتا ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم آ گیا تو یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر بچوں سے کہتے ہیں کہ آئندہ آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے۔ تو اس طور پر جب شروع سے 10 پارے بچے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، آخر سے 20 پارے حفظ کر لیتے ہیں، اور جب یہ ترجمے اور حفظ والے کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو ترجمے والے بار بار ان کے نظروں کے سامنے سے گزرے ہوتے ہیں پارے، تو وہاں ان کی حفظ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ 20 لائنیں سبق سنا رہا ہے تو وہاں آ کر اس کی رفتار 40 لائنوں پہ چلی جاتی ہے، اور جس نے پہلے 10 پاروں کا ترجمہ پڑھا ہو تو اس کے لیے آگے 20 پاروں کا ترجمہ بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یوں اتنے ہی وقت میں جتنے میں ایک عام بچہ بغیر ترجمے کے حفظ قرآن کریم کرتا ہے، ہمارے ہاں سے بچہ ترجمے کے ساتھ حفظ قرآن کریم مکمل۔ کتنا عرصہ لگتا ہے سر تقریباً؟ جی، اس پہ 3 سال لگتے ہیں۔ 3 سال۔ پہلے سال میں ہم ان کو 5 پارے ترجمہ پڑھاتے ہیں، دوسرے سال میں 10 پارے، اور تیسرے سال میں 15 پارے۔ تو یوں یہ 3 سال میں ان کا حفظ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ترجمہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ چک شہزاد اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کا یہ مدرسہ، مسجد اور دیگر علاقوں میں جو ان کی مساجد و مدارس ہیں، تو ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ حضرت، اس کے علاوہ آپ کے واؤچر میں نے پڑھا ہے، اس میں آپ نے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ جی بالکل، فلاحی اور رفاہی کاموں کے حوالے سے ہمارا ادارہ ہے امداد ٹرسٹ کے نام سے۔ تو امداد ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہم مختلف رفاہی اور فلاحی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست مساجد کی تعمیر ہے۔ یہاں مختلف علاقوں میں ہم نے مساجد الحمدللہ مختلف جو عرب ادارے تھے ان کے ساتھ مل کر اشتراک کے ساتھ مساجد تعمیر کی ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں سحر اور افطار کا انتظام ہوتا ہے۔
بیواؤں کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے مختلف مواقع پہ گفٹس اور ان کی مدد امداد کا سلسلہ. تو یہ باقی جو دینی فلاحی اور رفاہی سرگرمیاں ہیں وہ امداد ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم سر انجام دیتے ہیں. جزاک اللہ حضرت، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. آپ کا بہت بہت آپ بہت نے شکریہ. اللہ خدمات جزائے دی. خیر نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ چک شہزاد کا مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کا دینی ادارہ ہے، مسجد ہے. یہاں طلبہ کرام جو ہے حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چک شہزاد کا علاقہ ہے اسلام آباد میں. بہت اچھا دینی ادارہ ہے ماشاءاللہ.